السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر آنے والی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، تاریخ میں بہت سے جنگجو گزرے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی بہادری کا مقابلہ کرنا کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایسے ہی 5 اسلامی جنگجوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہماری لسٹ میں جو نمبر 5 پر ہیں، ان کا نام ارطغرل غازی ہے۔ یوں تو آپ میں سے بہت سے لوگ اس نام سے بخوبی واقف ہوں گے، مگر ناظرین، ارطغرل غازی کا نام اس لسٹ میں اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ یہ جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت دنیا بھر کے مسلمان اپنے سب سے برے دور سے گزر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کی منگول سلطنت دنیا بھر کے مسلمانوں پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی، اور وہ ارطغرل غازی ہی تھے کہ جن کی محنت کی بدولت ترکی کے چھوٹے چھوٹے قبائل منگولوں کے اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور آگے چل کر ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے انہی قبیلوں کی بدولت ایک عظیم سلطنت قائم کی، جس کو تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس سلطنت نے آگے چل کر 600 سال تک مسلمانوں کی ہر ظلم سے حفاظت کی۔ ناظرین، ہماری لسٹ میں جو نمبر 4 پر ہیں، ان کا نام امیر تیمور ہے۔ ناظرین، تیمور 9 اپریل 1936 میں ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ اپنی بہترین ہنر مندی اور صلاحیت کی بدولت انہوں نے ایک ایسی سلطنت کو قائم کیا جس کا ایک حصہ ہندوستان کے شہر دلی تو دوسرا حصہ سلطنت عثمانیہ سے جا ملتا تھا۔ امیر تیمور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن بنا لڑے ہی ان کے سامنے ہار تسلیم کر لیا کرتا تھا۔ امیر تیمور کو تاریخ میں ہمیشہ ایک بادشاہ اور ایک بہترین جنگجو کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ہماری لسٹ میں جو نمبر 3 پر ہیں، ان کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بادشاہ تھے، جو کہ 12ویں صدی کی ایک عظیم سلطنت تھی۔ صلاح الدین ایوبی ایسے بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی بہادری کے ساتھ ساتھ دریا دلی کے لیے بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی سن 1137 میں عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ انہی کے دور میں دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا گیا، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کو تاریخ میں ہمیشہ ایک رحم دل سلطان اور ایک شاندار جنگجو کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ٹاپ 5 مسلم جنگجو کی لسٹ میں ایک نام ایسا بھی ہے جس کو تاریخ نے کہیں بھلا سا دیا ہے، جس کی بہادری کے سامنے لاکھوں کا لشکر بھی آنے سے ڈرتا تھا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مختار الثقفی کی۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید یہ نام سنا بھی نہیں ہوگا۔ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں یزید کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا تھا، تو وہ مختار الثقفی ہی تھے کہ جنہوں نے آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے بہادر جنگجو تھے کہ اکیلے ہی بڑے بڑے لشکروں پر بھاری پڑنے کے لیے کافی تھے۔ تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ ایک عظیم جنگجو کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، نمبر 1 پر نام آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں باقی بہادروں کی بہادری ختم ہوتی تھی، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری شروع ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب کبھی وہ میدان جنگ میں جاتے تو انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی لاکھوں کے برابر تھے۔
اپنی ولادت سے لے کر وفات تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجنوں جنگیں لڑی اور وہ ہمیشہ فتح یاب رہے، اور اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ جب بھی اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے جنگجو کا ذکر آئے تو اس میں پہلا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔